पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ की बात करें तो क्या रवैया है, किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं हम इसको? हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, इनकी भी मेजर वजह स्टडीज़ के मुताबिक मेंटल स्ट्रेस होती है। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजीज़ और हमारे जो बचपन के चाइल्डहुड बिहेवियर्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, क्या ये भी इफ़ेक्ट करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को? वो ये कहते हैं कि हमारे में सोशल एंग्जाइटी है, लेकिन दर हकीकत उनमें लेस कॉन्फिडेंस होता है। वो हर बात पे डांट डपट की जाती है। उन बच्चों में आगे जाके सोशल एंग्जाइटी आ जाती है। घर वालों को एक काम है कि उसको ना तो ज़्यादा रखें ना कम, बल्कि सबके बराबर ट्रीट करें अगर वो वाकई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू QAS हेल्थ पॉडकास्ट विद योर होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, वैसे तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जन्म ले चुकी हैं आजकल के दौर में, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है मेंटल हेल्थ। आपने देखा है कि हम बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहे होते हैं, लेकिन जब हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो हम सारी बीमारियों को अपने ऊपर वैसे ही हावी कर लेते हैं। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, सऊदी अरब में अपनी सर्विसेज जो हैं वो हेल्थ के मेंटल हेल्थ के हवाले से प्रोवाइड कर रहे हैं, और आज हमारे साथ कासिम अली शाह फाउंडेशन में मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूँ शर्जील साहब की। डॉक्टर शर्जील हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपने देखा है कि हम जिस तरह के दौर में जी रहे हैं, बहुत सारी बीमारियाँ, डायबिटीज़ भी है, BP की बीमारी भी है, और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनको हम लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मेजर इशू है वो है मेंटल हेल्थ। पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ की बात करें तो क्या रवैया है, किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं हम इसको? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि व्हेन वी से कि यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, तो लोग ये कहते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ। पाकिस्तान की आपसे बात, ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट का काम पागलों का इलाज करना नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि आप पागल हो ना जाएं, उससे पहले हम लोग आते हैं। मेंटल हेल्थ की यहाँ पे कोई अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे इस बारे में सरकारी सतह पे, गैर सरकारी सतह पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जाता, बल्कि इसको बड़ा एक टैबू सब्जेक्ट समझा जाता है। आपने भी जिक्र किया डायबिटीज़ का, कि आपको पता है कि डायबिटीज़ होने की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस है, उसके बाद जेनेटिक्स है, इसके अलावा दिल की बीमारियाँ, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, इनकी भी मेजर वजह स्टडीज़ के मुताबिक मेंटल स्ट्रेस होती है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली मेल या फीमेल, इनको ना तो बचपन से कभी इस बारे में बताया जाता है, ना इनको ये चीज़ समझाई जाती है कि अगर किसी भी वजह से आप मुश्किल में आ जाएं, परेशानी में आ जाएं, तो आपको बात किससे करनी है। और अगर बच्चे हिम्मत करके अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश करें भी, तो माँ बाप उन्हें झड़क देते हैं कि ये तो नॉर्मल सी बात है, तुम बहुत सिसी हो, तुम बहुत दिल पे लेके जा रहे हो, मर्द बनो, या अगर तुम एक औरत हो तो जस्ट ग्रैब योर बिग गर्ल्स पैंट्स और मूव कर जाओ। ठीक है सर। अच्छा, अगर सोशल मीडिया की बात करें, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हमें वही एक मिथ है और अभी तक हम इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं कि ख़ुद को जो है आप स्ट्रॉन्ग करें, मूव कर जाएं, सब्र करें, ये सारी ओवरऑल चीज़ें हैं। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजीज़ और हमारे जो बचपन के चाइल्डहुड बिहेवियर्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, क्या ये भी इफ़ेक्ट करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को? चाइल्डहुड ट्रॉमा सारी ज़िंदगी आपके साथ चलता है। जो बच्चे ऐसे घरों से आते हैं जहाँ पे माँ बाप चीख रहे होते हैं, चिंघाड़ रहे होते हैं, या बच्चों को हर बात पे डांट डपट की जाती है, उन बच्चों में आगे जाके सोशल एंग्जाइटी आ जाती है। एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरे पास पाकिस्तान, इंडिया से ज़्यादातर लोग जो सवाल पूछते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे में सोशल एंग्जाइटी है, लेकिन दर हकीकत उनमें लेस कॉन्फिडेंस होता है, यानी कि किसी के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते। लड़के ये कहते हैं कि अगर 4 ख़वातीन खड़ी हुई हो तो हमारी आवाज़ हमारे हलक में दब जाती है, और उनको ये लगता है कि दिस इज़ सोशल एंग्जाइटी, लेकिन दर हकीकत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और होता क्यों है? क्योंकि माँ बाप बचपन से कभी भी इस बारे में तवज्जो देते ही नहीं है कि हमारे बच्चे का मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्या है। आपने अक्सर एक जुमला सुना होगा, खिलाओ सोने का निवाला लेकिन देखो शेर की निगाह से। दर हकीकत टॉक्सिक फैमिली इसी से इन्वेंट होती है। जब आप बच्चे को शेर की निगाह से देखते हो तो आपका बच्चा डर जाता है, और जो बच्चा घर में डरा हुआ रहता है वो बाहर कभी भी अपनी फुल कैपेसिटी से आ ही नहीं पाता। हमारी माएँ अपने लड़कों को मर्द नहीं बनने देती, और हमारे बाप सारी ज़िंदगी वो पापा की परियों को अपने परों में छुपा के रखते हैं। तो उस लड़की को कभी ये समझ ही नहीं आती कि अगर मैं बाहर निकलूंगी और कोई शख्स मेरे से गलत तरीके से बात करेगा तो मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूंगी। क्यों? सारी ज़िंदगी उसने ये देखा होता है कि उसका बाप उसकी जगह पर रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, इसके हम अगर सिम्टम्स की बात करें मेंटल हेल्थ की, कुछ लोगों को बैठे हुए अपने पाँव भी हिलाने की आदत होती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, कुछ लोगों को स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। मेंटल हेल्थ में इसको किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं, और क्या क्या सिम्टम्स हैं और किस स्टेज में जाके ये बढ़ जाते हैं? देखिए,
میں آپ کو ایک سمپل سا فارمولا بتاتا ہوں. لیٹ سپوز اگر کچھ شخص آ کے میرے گال پہ ایک تھپڑ مارے تو میرے گال میں مجھے درد ہوگا, لیکن درد میرے گال میں کسی وجہ سے نہیں ہو رہا, درد اس تھپڑ کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم گال پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کبھی بھی ریزن کی طرف نہیں آتے. آپ کی باڈی سویٹ کر رہی ہے, آپ کو ڈپریشن ہے, دل دھڑک رہا ہے, یا کوئی بھی آپ کو درد تکلیف ہے, یا آپ کو کسی قسم کی نیگیٹو تھاٹس ہیں, تو اس کی کوئی ریزن ہوگی. ہم لوگ اس ریزن کی طرف نہیں آتے. ایز اے سائیکالوجسٹ, کسی بھی سائیکالوجسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مین کور ہارٹ کو ریزن کو پکڑے, اس کا علاج کرے گا تو یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, ابھی آپ نے فیملی کی بھی بات کی, لیکن میں یہاں پہ ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کو دیکھ لیں, فیملی کے بہن بھائیوں کے ریلیشن شپ کو دیکھ لیں, ہم کیوں اتنا اس کو ٹیبو بنا لیتے ہیں کہ یہ بندہ مینٹلی ڈسٹرب ہے کہ یہ لائن ہم بہت زیادہ بولی جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ دن پہلے ایک واقعہ بھی ایسا ہوا ہے کہ ایک نوجوان نے اپنی جان لے لی, اور کچھ اسی طرح کا ایشو تھا. کیا کہیں گے کہ ہمیں اتنا اس حد تک کلسٹر پین بڑھ گیا ہے کہ ہم اپنی جان کے دشمن بن گئے ہیں, کیسے ہم اس کو ریکور کر سکتے ہیں؟ فیملی سپورٹ کی کہاں پہ کس حد تک کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو 2 جواب دوں گا اس کا. پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہماری فیملی خود اتنی ٹاکسک ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو برا بھلا بنانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بچہ ہکلا رہا ہے, اس کے اپنے گھر والے اس کا نام ہکلا رکھ دیتے ہیں. کسی بچے کا پیٹ موٹا ہے, اس کو موٹا کہنا شروع کر دیں گے. کوئی بیچارہ اگر کالا یا کالی ہے تو گھر والے اس کا نام کلو یا کلن رکھ دیں گے. باہر کے لوگ نہیں رکھتے, گھر والے یہ کام کرتے ہیں. اٹ آل اسٹارٹس فرام یور فیملی. نمبر 2, میں اگر ایک مرد کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سے بات کروں, اگر مرد کے اوپر سے آج آپ ذمہ داریاں ہٹا دیں اس کی فیملی کی, تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 90% مرد بہت تھوڑے پیسے سے 4 بکریاں رکھ کے اپنی پوری زندگی گزار لیں گے. 90% سے زیادہ مرد, میں آپ سے شرط لگانے کو تیار ہوں, عید بقرعید پہ جوڑے نہیں بناتے. اپنی بیوی, بیٹی, بھائی, ماں, باپ, ہر کسی کے لیے چوڑیاں لیں گے, کنگن لیں گے, کپڑے لیں گے. دے ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ. اب جس لڑکے کا, نوجوان کا آپ نے ذکر کیا, مین پرابلم اس کی فیملی کی ڈسٹریس تھی. چاہے پرابلم اس کی فیملی کا آپس کا کلیش ہو یا ڈیمانڈز ہوں, لیکن در حقیقت وجہ کچھ اور تھی. جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ ڈپریشن اٹ سیلف کوئی بیماری نہیں ہے. ڈپریشن ایک ایسا اسٹیٹ آف مائنڈ کا ریئیکشن ہے جو کسی اور وجہ سے آپ کے دماغ پہ آتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ڈپریشن یا انگزائٹی سے ختم اپنے آپ کو کریں, اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالیں, تو سب سے پہلے فیملی کو سٹارٹ ہونا پڑے گا. اور اگر ہماری فیملی میں کوئی شخص کمزور ہے, چاہے ایجوکیشن میں کمزور ہو, فائنینشیل اس کے کمزور ہو, یا کوئی اور ریزن ہو, ڈسیبلٹی ہو, تو گھر والوں کو ایک کام ہے کہ اس کو نہ تو زیادہ رکھیں نہ کم, بلکہ سب کے برابر ٹریٹ کریں, اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ وہ بچہ یا وہ آدمی یا وہ عورت ٹھیک ہو سکے, ورنہ یہ معاملہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. رسپانسبلٹیز کو بھی شیئر کریں, اور اپنی جو ایک تھاٹس ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں. دیکھیں, اسٹڈیز کے مطابق جو باپ اور ماں کم سے کم آدھا گھنٹہ روزانہ اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں, ان کے بچوں میں ڈپریشن ہونے کے چانسز جوان ہونے کے بعد 70% سے کم ہوتے ہیں. یہ سٹڈیز امریکہ میں, یو کے میں ہو چکی ہیں. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم پیسے کے چکر میں یا کسی بھی اور وجہ سے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے. ویسے تو آپ کسی سے بھی پوچھیں, یار تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ میں اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں. لیکن اس اولاد کو جس کو آپ 5 منٹ نہیں دینا چاہتے, اس اولاد کو آپ کے پیسے کی نہیں, آپ کے وقت کی, توجہ کی اور محبت کی ضرورت ہے. ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ آپ کی جو فیمیل آڈینس ہے ان کے لیے. ہماری مائیں اکثر اپنے بچوں کو مارتی ہیں. در حقیقت بات ان کو بچوں سے پرابلم نہیں ہوتی, ان کو اپنے شوہروں سے, سسرال والوں سے جو بھی ڈپریشن ہے اس کا بدلہ ان سے تو لے نہیں سکتی. بچے ہوتے ہیں آسان شکار, کیونکہ وہ پلٹ کے آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے, پلٹ کے آپ کو جواب نہیں دے سکتے. لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے خاندان کا جو بھی ٹاکسک ایشوز ہیں وہ اپنے بچوں میں منتقل کر رہی ہیں, اور جب یہی بچے بڑے ہوں گے تو آپ یہ گلہ کر رہی ہوگی کہ میرے بچے مجھ سے بات نہیں کرتے. کیسے بات کریں گے؟ جب وہ چھوٹے تھے تو آپ نے ان سے بات نہیں کی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر والوں کو توجہ دینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, جہاں پہ نیند کی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ نیند کی بہت ایک اہمیت ہے. ایکسرسائز آپ کی عادات, آپ کی یہ تمام تر جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. کس طرح سے ہم اپنی لائف کو بیلنسڈ کر سکتے ہیں, اپنی نیند, اپنی عادات کو, اپنی بہت ساری چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. اور یہاں ایک چیز اور ایڈ کروں گی کہ جو ہم میڈیسنس کا بہت زیادہ استعمال کرنے لگ گئے, کیا وداؤٹ میڈیسن بھی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے ان چیزوں کے تھرو؟ دیکھیے, 2 پروفیشنس ہیں, سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ. آپ ہمیشہ پہلے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. سائیکالوجسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو تھیراپی کے تھرو زندگی کی طرف واپس لے کر آئے. لیکن اگر اس کو لگے کہ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ اتنا کولیپس ہو چکا ہے
کہ وداؤٹ میڈیکیشن آپ ٹھیک نہیں ہوگے, اونلی ان دیٹ سینیریو وہ آپ کو ریفر کرتا ہے ٹورڈز اے سائکیٹرسٹ. ٹھیک ہے. اب ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم گوگل پڑھ کے سائکیٹرسٹ بھی خود ہیں اور سائیکالوجسٹ بھی خود ہیں. جی. ہم جا کے دوائیاں خرید دیتے ہیں جس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہماری برین کے اوپر آتا ہے, اوور آل ہیلتھ کے اوپر آتا ہے. جی. دوسری بات یہ کہ 7 گھنٹے سے جو مرد کم سوتے ہیں ان مردوں میں 2 ایشوز لازم آتے ہیں. پہلا ایشو 40 کے بعد ان کے ہارٹ پہ پرابلمس آنا شروع ہو جاتی ہیں. دوسرا جو ان کی ازدواجی زندگی ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور سٹڈیز اس کے بارے میں بہت ساری ہوئی ہوئی ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ ٹھیک رہے اور آپ کو نیند کا پرابلم اگر ہے وہ حل ہو جائے, تو اس وجہ کو جا کے پکڑیے جس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی, اور وہ وجہ 90% آپ کو اپنے گھر میں ہی مل جاتی ہے. ان سے بات کریں. دیکھیے دنیا کا ہر کانفلکٹ, ایون جنگیں, اینڈ میں ٹیبل ٹاک کے تھرو ہی مسئلہ حل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ ہم اگر ایکسرسائز, ڈائٹ کا اور نیند کا خیال رکھیں تو ہم ان چیزوں سے اور ایون میڈیسن سے بھی بچ سکتے ہیں. آخری بات بس میری یہ ہے کہ دیکھیے آپ کی جو ہیلتھ ہے نا وہ ہمیشہ آپ کی پرائورٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہیلتھ کی طرف پرائورٹائز کرتے ہو یا موبائل پہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام آپ کی پرائورٹی ہے, یہ آپ کی مرضی ہے. اور ہماری تو روٹین ہی ڈیلی کی یہ ہو چکی ہے. سر لاسٹ میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ ہمیں کون سی ایسی نصیحت پہ عمل کرنا چاہیے جس سے ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ صحیح کر سکتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں تو مجھے بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے, لیکن جب تک میں جانتا ہوں کوئی خاص کام ہو نہیں رہا. ہم سال میں ایک دفعہ ایک مینٹل ہیلتھ ویک بنا لیتے ہیں جس میں 2-4 تقریریں ہوتی ہیں, دیٹس اٹ. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مینٹل اسٹیٹ ٹھیک رہے تو یاد رکھیے گا دوسروں سے موازنہ کرنا چھوڑ دیں. ہر بندہ ایک جیسا چیزوں کے لیے پیدا بھی نہیں ہوا, وہ کر بھی نہیں سکتا. آپ یہ تو دیکھ رہے ہو کہ میں 5 کلومیٹر روز چل کے یہاں تک پہنچ گیا, لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میرے پاؤں میں چھالے کتنے بنے ہوئے ہیں. اس کا اندازہ لگائیے, جو ہے اس کا شکر ادا کریں. دوسرا اپنی فیملی کے ساتھ بات کریں. جب تک آپ اپنی فیملی کے ساتھ بات نہیں کریں گے آپ کی میجورٹی آف دا پرابلمس سالو نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے آج ٹاپک سے ہٹ کے ایک ہیلدی ڈسکشن کی ہے جس میں ہم میڈیسنس کو کم سے کم جو ہے وہ ورڈ جو ہے وہ یوز کریں اور نیچرلی طور پہ جو ہے ہم اپنی جو ہے صحت کا خیال رکھ سکیں. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر شرجیل جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں, اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.